حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتنا زیادہ تھا، کتنا زیادہ ان کا مرتبہ اور مقام تھا، اللہ اکبر۔ اور ادھر حضرت عثمان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کتنا ہے، دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے کافر کیا کہتے ہیں؟ کہتے عثمان تم ہمارے لیے معزز ہو، تمہاری ہم قدر کرتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارے لیے یہ رستہ موجود ہے، اگر تم چاہو تو یہ سامنے کعبہ ہے جا کے طواف کر لو، اگر تم چاہو تو سامنے صفا اور مروہ ہے جا کے سعی کر لو، اگر تم چاہو تو عمرہ اپنا مکمل کر لو، لیکن عثمان ہم باقی مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کس خام خیالیوں کے اندر گھوم رہے ہو، ادھر میرا نبی میرے نام پر 1400 بندے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ادھر میں جو ہے وہ اپنے پیغمبر کے بغیر کعبے کا طواف کر لوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں کعبے کی عظمت ہے تو اس لیے ہے کہ کعبے کو میرے نبی نے بتایا ہے کہ یہ عزت و احترام والا ہے۔ کعبے کی عزت و احترام اس لیے ہے، وگرنہ کعبے کو کون کعبہ مانتا؟ کعبے کو کعبہ مانا ہے تو اس لیے مانا ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے یہ عزت و احترام والا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ اس کا طواف کرنا ہے۔ اگر تم نبی کو نکال کے مجھے ایک مرتبہ تو کیا 1,00,000 مرتبہ بھی کہو کہ کعبے کا طواف کر لو، عثمان اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا جس کا طواف نبی نہ کر رہے ہو، عثمان اسی کعبے کے پھیرے لے گا جس میں نبی آگے آگے ہو، عثمان پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے۔ بات ہوئی نا؟ آج عشق رسول کے اندر ہم صرف دعوے کرتے ہیں، ہماری صرف باتیں ہی ہیں، ہم جناب علی دعویٰ کر لیتے ہیں، نعرے لگا لیتے ہیں اور جناب وہ بڑکے مار لیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے وہ کر کے دکھایا، فرمایا ایک طواف تم 1,00,000 طواف بھی بولو، عثمان نہیں کرتا۔ طواف وہی ہوگا جس میں آگے آگے امام الانبیاء ہوں گے، پیچھے پیچھے عثمان ہوگا، طواف وہی ہے اور کرنا بھی وہی۔ اور صحابہ کرام نے ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، صحابہ کرام نے جتنی بھی سنتوں پر عمل کیا ہے، جتنے بھی اللہ رسول کے احکامات کو مانا ہے، جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، کوئی بھی عمل اس لیے نہیں کیا کہ یہ نیک عمل ہے، ہر عمل اس لیے کیا ہے کہ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، میرے نبی نے کیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ حضرت عمر والا واقعہ اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود سامنے آ گیا۔ اب دل کے اندر بات ہے کہ حجر اسود ہے، چومنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو حج و عمرہ عطا فرمائے۔ تو حجر اسود چومنے کے لیے زندگی داؤ پر لگانی پڑ جاتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کبھی زندگی میں آپ نے اتنے دھکے نہیں کھائے ہوں گے جتنے حجر اسود کو چومنے کے لیے کھانے پڑتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، لوگ اتنے اپنی جان جوخم میں ڈال کے حجر اسود کو چومتے ہیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چومنے لگے تو آپ کھڑے ہو گئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، فرمایا جنتی پتھر میں تجھے چومنے لگا ہوں، تیرا بوسہ لینے لگا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں تو جنت سے آیا ہے، جس جنت سے تو آیا ہے نا اس جنت کا مالک میرے نبی نے مجھے دنیا میں بنا دیا تھا، میں تجھے چومنے لگا ہوں، لیکن اے جنتی پتھر یہ مت سمجھنا کہ اس لیے چوم رہا ہوں تو جنت سے آیا ہے، میرے چومنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، آج تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں، میں نے اپنے پاک پیغمبر کو دیکھا تھا وہ تجھے چوم رہے تھے، آج ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ انہوں نے تو حجر اسود کو بھی چوما تو اس لیے چوما، صحابہ کرام نے تو کعبہ بدل لیا، پہلے سارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میرے آقا نے جماعت کے دوران نماز کے دوران میرے آقا نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا،
ایک بھی صحابی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، جب تک میرے آقا کا چہرہ ودھا بیت المقدس کی طرف تھا، صحابہ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا، میرے آقا نے کعبے کی طرف کر لیا، صحابہ نے سب نے چہرہ کعبے کی طرف کر لیا۔ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے پیچھے، آپ جو کریں گے آپ کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لی کہ حضرت عثمان کا خون ضائع نہیں جائے گا، اگر کافروں نے ان کو شہید کر دیا ہم 1400 کے 1400 بندے ان کا بدلہ لیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا جب بدلہ لینے کی بیعت کر رہے تھے نا، اس وقت 1400 بندوں کے پاس صرف ایک تلوار تھی۔ اندازہ کیجئے، صرف ایک تلوار، اور بات کیا کر رہے ہیں کہ پورے جہان کے کافروں کے ساتھ لڑ پڑیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یار قربان جانے کو دل نہیں کرتا ان صحابہ کے، اپنی جان ان کے قدموں کو وار دینے پر دل نہیں کرتا کہ وہ 1400 بندے کے پاس ایک تلوار ہے اور وہ سارے کے سارے اس بات پر جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں کہ ایک تلوار کی طرف نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو بدلہ عثمان کا لینا ہے، لینا آقا کے کہنے پر ہے، اب نہتے ہو کے بھی لڑنا پڑے ہم لڑ پڑیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 1400 صحابہ اکرام بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے، ادھر حضرت عثمان زندہ و سلامت ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف دیر ہوئی ہے، تاخیر ہوئی ہے، اور ادھر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا اے پیارے حبیب اس درخت کے نیچے جتنے لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے عثمان کے خون کے بدلے میں، اللہ قیامت تک کے لیے ان سارے بندوں سے راضی ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی کتنا بھی نیک ہو، کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نے جتنی نیکیاں کی ساری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ مالک کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا کام عبادت کرنا ہے، لیکن ہمارے عبادت کرنے کے اوپر یہ ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت عثمان کی عزت پر جان وارنے والوں کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے عثمان کے خون پر بیعت کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ قرآن کے اندر لکھ کے ان کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اللہ قیامت تک کے لیے ان سے راضی ہو گیا، یہ سب سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت عثمان کی اتنی شان ہے، اتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عثمان واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا سیدی آپ نے تو خوب مزے کیے ہوں گے، ہم تو حدیبیہ کے اندر رک کے بیٹھ گئے، آپ تو مکے چلے گئے، ہم یہاں پر تھے، آپ مکے کے اندر تھے، آپ نے کعبے کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے کعبے کا طواف بھی کیا ہوگا، آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کی ہوگی، حجر اسود کے بوسے بھی لیے ہوں گے، آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں اور تم عثمان کو کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پیغمبر حدیبیہ میں بیٹھے رہے اور عثمان وہاں جا کے عمرہ کر رہا ہو؟ رب کعبہ کی قسم اس کعبے کی طرف میں نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جہاں پر میں گیا تھا، حالانکہ کعبہ وہیں پر موجود تھا۔ وہاں کعبے کا طواف عثمان تب ہی کرتا جب آگے آگے پیغمبر کی ذات ہوتی، پیچھے پیچھے عثمان چل رہا ہوتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیغمبر کے بغیر نیکی کا کام کرایا؟ میں اس نیکی کو نیکی سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں اس طواف کو طواف سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں اس صفا مروہ کی سعی کو صفا مروہ کی سعی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میرا ہر کام وہ ہے کہ جس میں میرا محبوب راضی ہو جائے، میرے آقا راضی ہو جائے۔ اور کتنی محبت! ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی دعوت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے کر آئیں، آپ کے لیے میں نے دعوت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت عثمان کی دعوت کو قبول فرماتے، فرمایا چلو عثمان
تم نے دعوت کی ہے، چلتے ہیں، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے ہاتھ باندھے آقا کے قدموں کی طرف نظر ہے، گنتی گن رہے ہیں، واحد اثنان ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ، ساری گنتی گنتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنتی کی آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا عثمان کیا بات ہے، کس چیز کی گنتی گن رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اوپر صدقے جاؤں، واری جاؤں، صرف میں نہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان چلے جائیں۔ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی میرا محبوب میرے گھر تشریف لے کر آئے، جتنے قدم آپ چل کے آئیں گے آپ کی دعوت کے صدقے میں اتنے غلام اللہ کی راہ کے اندر آزاد کر دوں گا۔